بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے ساتھ اپنے خلاصہ قرآن کی 27ویں سبق ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، 27 آؤٹ آف 29۔ میں آخری جو صورتوں کا گروپ ہے، 7 گروپس میں سے آخری گروپ جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں 48 ان کا پہلا سبق ہم کر چکے ہیں، 26واں، جس میں ہم نے 8 صورتیں کور کی تھیں، ان کا خلاصہ۔ آج میں اس سے آگے 10 صورتیں کر رہا ہوں جو ظاہر ہے کہ 5 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ القیامہ سورہ نمبر 75 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو آخری سورہ ہم کریں گے وہ سورہ نمبر 84 ہوگی، سورہ الانشقاق۔ تو آئیے پہلے ہم سورہ القیامہ اور سورہ الدہر ان کے جوڑے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک پیر ہیں، اور ان میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک نفس ملامت کرنے والا ہے، یعنی ضمیر، اس کی گواہی پیش کی ہے، اور دوسری سورہ الدہر میں انسان کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والے احساس کی گواہی پیش کی ہے، قیامت کے لازمی حقیقی ہونے کے حق میں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی سورہ میں وارننگ کا پہلو، انذار کا پہلو نمایاں ہے، اور دوسری میں بشارت کا، خوشخبری کا پہلو نمایاں ہے۔ سورہ قیامہ کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نہیں سے مراد اعتراض کرنے والوں کا اعتراض کوئی بنیاد نہیں رکھتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں قیامت کے دن کو، بلا، اور نہیں، ان کی بات بے وقت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس ملامت گر کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ انسان کے اندر یہ نفس، یہ کنڈیم کرنے والا ضمیر، کانشنس، یہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن انسان اللہ کے ہاں اس نفس کے بارے میں، اس کے پروٹیسٹ، پرکنگ، اس کی طرف سے جو احتجاج ہوتے تھے، اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ جھوٹ بولتا تھا نفس، اس کو کہتا تھا جھوٹ مت بولو۔ قیامت کے روز اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر پائیں گے؟ یعنی وہ بجائے اس کے کہ اصل بات کو فیس کرے کہ قیامت ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسے ہڈیاں وغیرہ جمع ہوں گی، اس طرح کے بہانے بناتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم اس بات پر پوری طرح قادر ہوں گے، علی ان نسویہ، بنانا، کہ اس کے پور پور کو ٹھیک کر دیں، یعنی ہمیں اس میں کیا مشکل پیش آئے گی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، نہیں، بلکہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کا ہونا کوئی ناقابل تصور ہے، نہیں، بلکہ یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ نافرمانی، شرارت کرے اس کے آگے، یعنی ضمیر کے باوجود۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ فاذا برق البصر، پس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند گہنا جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگوں؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، لا وزر، کہیں پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف ٹھکانہ ہوگا۔
یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا اعمال ہیں کہ جو اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے بھیجے، اور کیا اپرچونٹیز ہیں کہ جن کو اس نے پیچھے ضائع کر دیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں جانتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ کہ وہ کتنے ہی بہانے کیوں نہ پیش کرے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے آیت نمبر 20 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، بل تحبون العاجلہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اس فوراً مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور وہ جو بعد میں آنے والی ہے، جو ادھار ہے، اس کو تم ٹالتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی تم اس بات کو نظر انداز کر رہے ہو کہ اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے، تر و تازہ۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی رحمت کے متوقع ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان پر کمر توڑ دینے والی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں جب کہ جان ہنسلی میں آ پھنسے گی، یعنی یہ کوئی دور کی چیز نہیں ہے، یہ تو موت کے آنے کی دیر ہے، جب جان ہنسلی میں پھنسے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے کوئی علاج کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کرے گا یعنی مرنے والا کہ اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، وہ تکلیف کا عالم ہوگا۔ الی ربک یومئذ المساق، اور اس شخص کو کہہ دیا جائے گا کہ اس دن تمہارے رب کی طرف ہی جانا ہوگا، اب تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اگلی سورہ الدہر ہے، جو اس کی جوڑا سورہ ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا گزرا ہے انسان پر کوئی وقت زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کیا حیثیت تھی انسان کی جب ابھی اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا پانی کی ایک مخلوط بوند سے، نبتلیہ، اس کو الٹتے پلٹتے رہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ سمجھا دیا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے آیت نمبر 27 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اس جلد مل جانے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وہی جو اس کی جوڑا سورہ میں فرمایا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور نظر انداز کرتے ہیں، ٹالتے ہیں اپنے آگے ایک بھاری دن کو، اس دن کو کہ جو ان کے آگے آنے والا ہے اور وہ بھاری دن ہوگا۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہمیں نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ٹھیک ٹھیک انہی کی مانند بدل دیں گے، کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ قرآن اور اس کا پیغام ایک یاد دہانی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، لیکن دیکھو تم نہیں چاہ سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔
ان اللہ کان علیما حکیمہ، یقیناً اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ کے پیغام کی ہدایت ملے گی اگر وہ ہدایت پانا چاہے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود چاہ بھی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، اور اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین، اور رہے ظالم، عد لہم عذابا علیما، تو ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات واضح کر دی کہ کون نہیں چاہیں گے، کن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کے دل میں چاہت پیدا نہیں ہو سکتی، وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کو کیا، اس کی لذت سے متاثر ہو کے، اور بعد میں نہ توبہ کی نہ اپنے آپ کو پاک کیا، اور یوں ہی گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ ان کے اندر چاہت پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ چاہت پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کی اگلی دو صورتیں ہیں سورہ نمبر 77 اور 78، 77 اینڈ 78، المرسلات اور النبا۔ یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ میں آفاق، گرد و پیش کے ماحول، تاریخ، ہسٹری، اور انسان کی اپنی جو ڈیزائن ہے، اس کی خلقت، اس سے آرگومنٹ پیش کی ہے آخرت کے ہونے کے بارے میں، اس کے سپورٹ میں۔ اور دوسری سورہ میں خاص طور پر یہ جو ربوبیت کا سامان کیا گیا ہے، یعنی انسان کو پالنے کا، ہماری زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کی ہے، اس کو بیان کر کے، اس کی شواہد، اس کے دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہونی ہے، اکاؤنٹیبلٹی لازماً ہونی ہے۔ سورہ مرسلات پہلے ہم دیکھتے ہیں، آیات نمبر 16 سے آنورڈز ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی وہ سٹائل ہے جو ہم نے دیکھا سورہ القمر اور سورہ رحمان میں، وہ جو آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، ترجیحی آیات، اسی طرح کا ایک سٹائل ہے سورہ شعراء میں، سورہ نمبر 26 میں، وہاں بھی آیات ریپیٹ ہوتی ہیں، ترجیح بار بار آتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ یہی سٹائل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو بار بار ایک ہی بات بتا کے ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم ضد کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا آیت نمبر 16 سے 16 سے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے پچھلوں کو نہیں لگاتے رہے؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس میں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، بس ہم نے اس کو رکھا ایک محفوظ مقام میں، یعنی ماں کے رحم میں، الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے۔ فقدرنا، بس ہم نے اس کو ٹھہرایا، فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی خوب ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ جھٹلا رہے ہیں تو بربادی ہوں گے اس دن۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ رکھنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندہ اور مردوں کو، یعنی زندہ بھی یہیں ہوتے ہیں، مردے بھی یہیں رہتے ہیں۔ زمین کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے کہ دونوں کو اس نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اور ہم نے گاڑھے اس میں پہاڑ اونچے،
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلایا تم کو خوشگوار پانی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے، ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں آخر میں آیت نمبر 46 سے آنورڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، تم کچھ دن کے لیے کھا پی لو، اِنَّکُم مُجْرِمُون، تم مجرم ہو، یعنی جو اب موقع ہے، جو کھانا پینا ہے کھا لو، بالآخر تو اب تم پکڑے جاؤ گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنے رب کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے۔ ان کو دنیا میں یہ موقع ملا تھا کہ وہ اللہ کے آگے جھکیں، مگر ان کی اکڑ تھی کہ وہ اس کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس پیغام کے بعد، حدیث یعنی یہ پیغام، یہ قرآن، اس کے بعد وہ بھلا کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ قرآن آ گیا، قرآن نے ان کے سامنے حقیقت کو اتنے مؤثر اور زوردار انداز میں پیش کر دیا، اس کے باوجود ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اب کس اور بات کو وہ سن کر مانیں گے؟ اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ نبا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 6 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، ایک فلیٹ بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، جیسے ٹینٹس میں رسی کو باندھتے ہیں پیگز سے، میخوں سے، کیلوں سے، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کو بھی اس نے یہ رول دیا ہے کہ وہ کیلوں کی طرح، پیگز کی طرح زمین کو کنٹرول میں رکھے، لڑکنے سے بچائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو تھکان دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے اندھیری لباس پردہ نہیں بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کی تگ و دو کا وقت نہیں بنایا، اسٹرگل کا وقت نہیں بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس کے اندر ایک روشن چراغ نہیں بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور کیا ہم نے پانی سے لبریز بدلیوں سے موسلا دھار پانی نہیں برسایا، یعنی بادلوں سے ہم نے بارش نہیں برسائی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ اس کے ذریعے سے ہم اگائیں غلہ اور نباتات، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغ، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز ہم نے تم کو پرووائڈ کی کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، زندگی گزارو، مزے کرو، نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور یہ جان لو کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم کو اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے ہاں تو تم ملازمین رکھتے ہو، ان کو تنخواہیں وغیرہ دے کے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہارا تنخواہ سے بھی زیادہ کام کریں، اور یہاں تم خدا تعالیٰ کی دنیا میں مزے کر رہے ہو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہے۔ نہیں، وہ ایک دن تمہیں جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے آیات نمبر 37 سے آنورڈز، فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب وہ رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا،
یہ قیامت کے روز کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے روز کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین، جبرائیل اور فرشتے کھڑے ہوں گے سب صف بستہ۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا۔ یعنی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ جو کسی کے خاص تعلق کی وجہ سے اس کو بچا سکے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ خود اگر کسی کو اجازت دے کسی کے بارے میں کہنے کے لیے، تو وہ اللہ خدائے رحمان کا اپنا ایک حق ہے، پریروگیٹو ہے، جس کو وہ اختیار کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، ہو کے رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، جو چاہے اس بات کو جاننے کے بعد وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو رب کی طرف جانے والا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں ایک قریب کے دن سے، یعنی وہ دن جس کے بارے میں ہم وارننگ دے رہے ہیں وہ کہیں دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی اپنی کمائی کو جو اس نے آگے بھیجا دیکھ لے گا، جو کرتوت کیے وہ سب آگے دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ جو دن مجھے آج رسوائی کا، تکلیف کا دیکھنا پڑ رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ میرا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ دو صورتیں تھیں۔ اس کے بعد اگلا جو جوڑا ہے جو ہم کو آج دیکھنا ہے وہ ہے النازعات اور عبسہ۔ یہ صورتیں ہیں بالترتیب سورہ نمبر 79 اور 80، 79 اینڈ 80۔ سورہ النازعات میں قریش کی قیادت کو جس رویے پر خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، دوسری سورہ عبسہ میں ایک خاص واقعے کے بیک گراؤنڈ میں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ النازعات، سورہ نمبر 79۔ اس کی پہلے 15 to 26 آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم کو موسیٰ کی داستان نہیں پہنچی؟ تمہیں نہیں معلوم کہ موسیٰ کا کیا واقعہ ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ چونکانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اس کو پکارا طویٰ کی مقدس وادی میں، یعنی ان کو بلایا طویٰ کی مقدس وادی میں اور ان سے کلام کیا۔ کیا فرمایا؟ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، اس نے بہت سرکشی کی ہے، بہت سر اٹھایا، بہت مغرور ہو گیا، بہت میرے بندوں کو اس نے ستایا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ اپنے اندر تزکیے کا جذبہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا، امپروو کرنے کا۔ تزکیہ ہے ان تزکا، کہ جو الٹیمیٹ گول ہے دین کا۔ کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو کہ تمہاری امپروومنٹ ہو، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار سنورے، تمہارا تزکیہ ہو؟ یعنی شروع میں جا کے تم اس کو یہ نہ کہو کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تم پہ عذاب آ رہا ہے۔ اس کو موقع دو، ہر انسان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو کیا میں تمہیں تمہارے رب کا راستہ نہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرنے والے بنو؟ یعنی میں تمہیں بتاؤں تمہارا رب کون ہے، تو جب تم اس کو جانو گے تو تم اس سے ڈرنے لگو گے۔ ڈرنے سے مراد یہ کہ تم اس کی صفات کو جب سمجھو گے
تو تمہیں محسوس ہوگا کہ جو حرکتیں تم دنیا میں کر رہے ہو تم بچ نہیں سکو گے، تو تمہیں احساس ہوگا کہ تمہیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی وہ عصا کی نشانی۔ وہ نشانی تھی کہ جو اگر فرعون کے اندر بات کو سمجھنے کے لیے کوئی امکان ہوتا تو بات کو سمجھ جاتا، اس لیے کہ اس کے ہاں تو جادوگروں کی بھرمار تھی، اور جادوگر اس کے سامنے اس عصا کے کرشموں کارناموں کو دیکھ کر گر پڑے سجدے میں، مگر فرعون کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَا، تو اس نے جھٹلایا اور بات نہ مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہوئے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے جمع کیا اور اعلان کیا۔ فَقَالَ، پھر اس نے کہا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ یہ کس رب کی دعوت دے رہے ہیں موسیٰ؟ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نانسنس کو برداشت نہیں کرتے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، یعنی دنیا میں بھی اس کو عذاب ملا اور آخرت تک یہ عذاب چلے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ ان آیات کے بعد سورہ نازعات کا جو دوسرا مقام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ ہے 34 آیت سے آنورڈز، آیت نمبر 34۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بس جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، یعنی قیامت کا ہنگامہ، تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، نہیں سوچے گا کہ میں نے دنیا میں کیا جھک ماری، مجھے اتنا موقع ملا اور میں نے وہ موقع ضائع کر دیا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم ان لوگوں کے لیے بالکل بے نقاب کر دی جائے گی جن کو اس کو فیس کرنا ہوگا، جنہیں ان سے دوچار ہونا ہوگا، جہنم ان کے سامنے لے آئی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، یعنی جس نے حدود کو توڑا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، پریفرنس دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اس میں کوئی فیتھ، ایمان، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ بیان ہی نہیں ہے۔ موٹی سی بات ہے، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدود کو کراس کیا، اور اس لیے کیا، بعض اوقات انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی پھر وہ اپنے آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو زیادہ بہتر قرار دیا، زیادہ پسند کیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ کہ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا، خاف مقام ربی، یعنی اس کو اس بات کا اندیشہ رہا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے ایک دن اکیلا کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا۔ اس کو احساس ہوتا کہ نہیں، مجھے جواب دینا ہے، تو میں اپنے نفس کی پیروی نہیں کروں گا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنت ہوگی۔ یہ بڑا کلیئر خدا تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں اور جنت میں جانے والوں کا راستہ بیان کر دیا ہے۔ سورہ نازعات کی جوڑا سورہ ہے سورہ عبسہ۔ اس کی پہلی
10 آیات میں وہ واقعہ پس منظر میں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے تھے، اور ایک آپ کے صحابی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آبویسلی نادانستہ، بغیر یہ جانے کہ حضور کس کام میں مشغول ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آپ کی توجہ چاہی۔ آپ بہت زیادہ فوکس طریقے سے، انہماک کے ساتھ اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے، اور ان کو آتے ہوئے دیکھ کے ظاہر ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہوئے اور آپ کے چہرے کے اوپر کچھ ناگواری کے اثرات نظر آئے، جو بڑی نیچرل چیز ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ اپنی اصلاح کرتا، اپنا تزکیہ کرتا، یعنی وہ آیا تھا پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے، تو اس کا امکان تھا کہ وہ تزکیہ کرتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری، یا نصیحت سنتا تو نصیحت اس کو نفع پہنچاتی۔ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ یا تو انسان اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس کو بات بس سننے کی دیر ہوتی ہے اور بات سمجھ جاتا ہے، اور یا پھر کچھ سٹرگل کرتا ہے، بات سنتا ہے دھیان سے تو بات کو پا لیتا ہے۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی امکان تھا کہ یہ نابینا تمہارے ساتھی تم سے تمہارے پیغام کو سن کے فائدہ اٹھاتے۔ اما من استغنا، رہے یہ کہ جو بے پرواہی کرتے ہیں، فانت لہ تصدی، تو آپ تو ان کے پیچھے پڑتے ہو۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس شوق سے آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں ایسا نہ کریں۔ انہا تذکرہ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ قرآن تو سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہے کہ جو مکرمہ، تعظیم احترام کے لائق ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند اور پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو معزز ہیں، باوفا ہیں۔ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے یہ پیغام آیا ہے، یہ پیغام تو انہی کے لیے ہے کہ جو اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے نابینا ساتھی اس کے قدردان ہیں، ان کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ سردار قریش کے اگر اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر یہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں آگے ہم آیت نمبر 17 سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، برا ہو اس انسان کا یہ کتنا ناشکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے اس نے پیدا کیا۔ یعنی یہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ نہیں خیال کرتا کہ اس نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، اس نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو دفن کرایا۔ یعنی ان زندگی کے مختلف مراحل سے ان کو کس نے گزارا؟ اللہ ہی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی ارینجمنٹ کرتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ موت کے بعد دوبارہ جب زندگی کا فیصلہ کرے گا تو ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، یعنی
یہ اس کا رویہ بالکل جسٹیفائبل نہیں ہے۔ لما یقضی ما امرا، اس نے اس حکم کی تعمیل اب تک نہ کی جو اس کے رب نے اسے دیا۔ اس کا رب تو اس سے صحیح رویہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کا رویہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے برسایا پانی اچھی طرح، یعنی یہ خوراک یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ہم نے پانی برسایا اچھی طرح۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ زمین میں سے جو پودے نکلتے ہیں تو زمین اپنے اندر اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، پھٹتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے اس میں غلے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور سبزہ، یہ سب اس نے اگائے۔ کیوں؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، تب وہ حقیقت ظاہر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے کہ ان کے اوپر خاک اڑتی ہوگی۔ ترہقھا قطرہ، اور سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر، یہی نافرمان لوگ ہوں گے، یعنی یہی ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ پھٹکار پڑے گی، یہ عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اگلا جوڑا صورتوں کا جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے سورہ التکویر اور الانفطار، یعنی یہ دونوں صورتیں بالترتیب رسپیکٹیولی 81 اور 82 ہیں، 81 اور 82۔ دونوں صورتوں کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا موضوع قیامت کی ہلچل اور اس کی ڈسکرپشن ہے، اور اس کے حوالے سے مخاطبین کو متوجہ کرنا، ان کو متنبہ کرنا ہے۔ پہلے ہم لیتے ہیں سورہ تکویر کو۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 1 سے آنورڈ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب کہ 10 ماہ گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی۔ عرب کے معاشرے میں وہ اونٹنیاں جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور 10 ماہ ہو جاتے ہیں، بہت قیمتی اونٹنی ہوتی ہے، مگر قیامت کی ہلچل ایسی ہوگی کہ وہ ہر قیمتی چیز کو بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب کہ 10 ماہ گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب کہ وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب کہ نفوس انسانوں کی کیٹیگریز بنیں گی، جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے اس ہنگامے کے بعد جو عدالت لگے گی اس میں سب سے پہلے وہ مقدمات سنے جائیں گے کہ جو سب سے زیادہ سنگین اور بے دردی کے جرائم تھے۔ اس لڑکی کو جس کو زندہ دفن کیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا قصور کیا تھا؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ظالم اس کو دفن کرنے میں ملوث تھے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس بچی کو جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس پر پورا کمپنسیشن ملے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی جیسے جانور کی کھال کھینچی جاتی ہے تو بالکل سرخ اس کا جسم نظر آتا ہے، ایسے ہی آسمان سرخ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کے لیے کیا سامان کیا، کیا بندوبست کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیات 22 سے 29 تک، 22 to 29۔ فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اے لوگو، اے مکے والو، تمہارے یہ ساتھی کوئی مجنون خبتی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا، یعنی اس فرشتے کو، جبریل کو، جو ان کے اوپر وحی نازل کرنے کے لیے آئے، تو کھلے افق پہ دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں کا کوئی حریص نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ انہوں نے کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کبھی یہ باتیں نہیں کیں کہ مجھے غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا القاء کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں کھوئے جاتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جہان والوں کے لیے یہ تو ایک ریمائنڈر ہے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، اس کے لیے کہ جو تم میں سے سیدھی راہ اختیار کرنی چاہے، یعنی یہ پیغام سب کے لیے ہے، مگر جو لوگ اس پیغام سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ہوں گے کہ جو اس پیغام سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، جن کے اندر اس کی خواہش ہوگی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، رب العالمین، عالم کا پروردگار، پالنے والا۔ یہی بات کہ جو ہم نے ابھی اس سے پہلے دیکھی سورہ دہر میں، یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے اندر خواہش پیدا کریں گے۔ انسان اپنی خواہش سے بات کو سمجھنے کے لیے مائل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اذن آئے گا کہ فلاں شخص کو اللہ کے پیغام کو پانے، سمجھنے، فائدہ اٹھانے کی خواہش کا موقع ملے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا انسان کے رویے، اس کے کردار، اس کے اخلاق پر، اس پر مبنی ہوگا۔ اس کے بعد اس کی اگلی سورہ، جوڑا سورہ ہے سورہ انفطار۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ سورہ نمبر 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 سے آنورڈز، فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تیرا ڈیزائن بنایا، خاکہ بنایا، فسواک، پھر تیرے نوک پلک سنوارے، تجھے فنیشنگ ٹچز دیے، فعدلک، اور تجھے بالکل عدل، موزوں، بیلنس طریقے سے
کمپلیٹ کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل پر چاہا تجھے مشکل کر دیا، یعنی مختلف صورتیں بنائیں اور اس نے اپنی مرضی سے تمہیں مختلف شکلیں دیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے اعتراضات ٹھیک ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم جزا و سزا، دین کو جھٹلانا چاہتے ہو۔ تمہارے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، بس تم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، اس لیے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر حافظ، نگران مقرر ہیں۔ کون؟ کرامن کاتبین، جو بڑے عزت والے لکھنے والے ہیں، یعنی نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ عیش میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور برے لوگ، فاجر نافرمان، جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس میں یوم الدین، بدلے کے دن، حساب کتاب کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے اس دن غائب نہیں ہوں گے، اوجھل نہیں ہوں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیسا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا سمجھو بدلے کا دن کیسا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی۔ والامر یومئذ للہ، اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو شخص بھی کسی کی سفارش پر تکیہ کر کے زندگی گزار رہا ہے وہ دھوکے میں ہے، اس لیے کہ اس دن سارے کا سارا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمیں آج آخری جوڑا کرنا ہے وہ صورتیں ہیں 83 اور 84، 83 اور 84، اور یہ صورتیں ہیں المطففین اور الانشقاق۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو، لیڈرز کو خاص طور پر آگاہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں، ان کو ہر حال میں پیش ہونا ہوگا۔ پہلے ہم سورہ المطففین کو لیتے ہیں۔ اس کی آیات 1 تا 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، برا ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو دوسروں سے نپوائیں تو پورا نپوائیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپیں یا تولیں تو اس میں کمی کریں، ڈنڈی ماریں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، ایک عظیم دن کی حاضری کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اٹھیں گے رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے سامنے پیشی کے لیے۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اسی لیے تو جب وہ خود جاتا ہے کوئی چیز خریدنے تو وہ دکاندار سے، تاجر سے پورا نپوا کر، تلوا کر لیتا ہے، لیکن جب خود دکان پر بیٹھ کر دوسروں کو بیچتا ہے تو کم بیچتا ہے۔ اگر تو کم بیچنا ہی ٹھیک ہوتا تو وہ خریدنے جاتا تو تب بھی کم ہی مانگتا، مگر نہیں، وہ جب لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، دیتا ہے تو کم دیتا ہے۔ یہی انسان کا مسئلہ ہے، انسان جانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے سورہ قیامہ میں پڑھا، انسان اپنے نفس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اگرچہ کہ وہ بہانے بناتا ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِیرًا۔
اپنے بزرگوں کی تو انسان عزت کرانا چاہتا ہے، دوسروں کے بزرگوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ کوئی چور کسی دوسرے چور کو یہ نہیں کہتا کہ میرے گھر میں آ کے بھی چوری کرو، مگر خود جا کے دوسروں کے ہاں چوری کرتا ہے۔ اپنی خواتین کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت کریں اور کوئی ناپاک نگاہ سے ان کو نہ دیکھے، اور خود دوسروں کی خواتین سے چھیڑخانیاں کرتا ہے۔ اپنے مذہبی پرسنالٹیز کے بارے میں اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں تمیز سے بات کریں، مگر خود دوسرے لوگوں کی مذہبی شخصیات کی جن کی وہ عزت کرتے ہیں ان کے بارے میں غنڈہ بدماش بن کے گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ ہے اصل میں انسان کا المیہ، کہ وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زیادتی کرتا ہے۔ چنانچہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیات نمبر 13 اور 14 میں فرماتے ہیں، اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی کچھ نہیں ہے اس میں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو افسانے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے، رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کا۔ یہ جو فراڈ کرتے ہیں اپنی تجارت میں، اس کے بعد ان کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے، ان کا دل سخت ہو گیا ہے، ان کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری تعبیریں ہیں جو قرآن نے بیان کی، اور یہ کہا کہ اور پھر یہ بھی کہا اسی بات کو بیان کرنے میں کہ اللہ نے طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جانتے بوجھتے جب غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور اس پر پچھتاتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جس کے بعد ان کے لیے اللہ کے کلام کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، اور جو بھی ہم پڑھائے ہیں ان کے اندر خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ ان کی خواہش چھین لیتا ہے ہم سے۔ سورہ مطففین میں آگے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین اجرموا، وہ لوگ کہ جو مجرم رہے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ان لوگوں کے حال پر ہنستے رہے کہ جو ایمان لائے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کنکھیوں سے اشارے کرتے، مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے لوگوں میں لوٹتے تو مگن ہو کر لوٹتے، تکبر کے ساتھ، ہنسی کرتے ہوئے، جیسے کہ بڑا کمال کر کے آئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ بالکل گمراہ ہیں، یعنی مذاق اڑاتے، ان کو حقیر سمجھتے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے جو ان کو اتنی فکر ہو رہی ہے ان کی گمراہی کی، لیکن بہرحال لوگ مذاق اڑاتے۔ فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ایمان والے کفار کے حال پر ہنسیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھتے سیر دیکھتے، نظارہ دیکھتے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیوں پایا نہیں کفار نے اپنے کیے کا بدلہ، نہیں مل گیا ان کو ان کے کرتوتوں کا انجام۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ تمام زیادتیاں جو دنیا میں ہوئی ہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے دے گا، سارا بدلہ وہ چکا دے گا۔ سورہ المطففین کی جوڑا سورہ ہے سورہ الانشقاق، سورہ نمبر 84۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی موضوع ہے، یہی اپروپریٹ ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی،
والقت ما فیہا وتخلت، اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر خالی ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ واذنت لربہا وحقت، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کو کرنا بھی یہی چاہیے۔ یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ تعریض کر رہے ہیں کہ بڑی نیچرل بات ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہی ہونی چاہیے۔ یہ تو انسان ہے عجیب و غریب مخلوق کہ اس کو چونکہ آزادی ملی ہے تو اپنے خالق، اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، ورنہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو دھیرے دھیرے اپنے رب ہی کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے، یعنی تو دھکیلا جا رہا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی کامیاب انسان ہو، ناکام انسان ہو، کوئی خوش ہو، کوئی غمگین ہو، سب کے ساتھ ایک ہی حقیقت ہے، سب کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، سب کا سفر موت کی طرف ہے۔ فملاقی، تو وہ اس سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب تو نہایت آسان ہوگا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس نہایت خوشی کے ساتھ جائے گا۔ واما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، اور رہا وہ کہ جس کا اعمال نامہ اس کو اس کے پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا، یعنی وہ سامنے سے نہیں بلکہ ادھر یوں دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ موت کو پکارے گا، ویصلی سعیرا، اور دوزخ میں پڑے گا، یعنی یہ وجہ ہوگی کہ وہ موت کو پکارے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے لوگوں میں، گھر والوں میں بہت مگن رہتا تھا۔ یہ نہیں کہ گھر والوں میں خوش رہنا کوئی بری بات ہے، لیکن وہ اتنا مگن ہوتا کہ اسے سچائی کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے سچے پیغام کے بارے میں کوئی امنگ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سیکھے، وہ اپنی دنیا میں مگن رہا۔ انہ ظن ان لن یحور، اس نے گمان رکھا کہ اس کو کبھی لوٹنا نہیں ہوگا۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، ہورائزن پر جو ہے، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی کہ جن کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو بھی لازماً چڑھنا ہے درجہ درجہ۔ یعنی انسان کو اصل میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار کہاں، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، آل از گوئنگ فائن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے تم دیکھتے ہو نا، چاند دھیرے دھیرے چھوٹا ہو کے بڑا ہوتا ہے، رات آتی ہے آہستہ آہستہ، دن نمودار ہوتا ہے دھیرے دھیرے، ایسے ہی تم بھی دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف لوٹائے جا رہے ہو، اور تمہارا معاملہ عنقریب ہونے والا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں نہیں گر پڑتے، اس کو سن کے متاثر نہیں ہوتے، ان کے دل اس سے ایسے جھک نہیں جاتے کہ جیسے انسان کو حق سمجھ میں آتا ہے تو اسے جھکنا چاہیے۔ بل الذین کفروا یکذبون، نہیں بلکہ جنہوں نے انکار کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، یہ مال جو جمع کر رہے ہیں جس کی خاطر انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو جھٹلا دیا، اس میں مگن ہونے کے بعد انہیں کوئی اور چیز اپنی طرف مائل نہیں کرتی تھی، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی یہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے،
لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔